ایک انتہائی افسوسناک واقعہ کی اطلاعات ہیں کہ 26 اگست کو والد اپنی بیٹی کو دفنا کر اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار کر واپس گھر چلا جاتا ہے، اور 27 اگست کو جب وہی والد اپنی بیٹی کی قبر پہ فاتح ہونے کے لیے تشریف لاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو قبر کے حد و حال ہیں، جو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ کوئی مناسب نہیں ہیں، سارے حد و حال بدلے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب والد پریشانی کی حالت میں روتا ہے، کرلاتا ہے، بلبلاتا ہے، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں کچھ چیزوں کے شواہد اکٹھے کروں، تو قبر کے بالکل ہی بغل میں ایک چاردیواری ہے، اس چاردیواری کے اندر سے بچی کا کفن ملتا ہے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کے جو محلے کے لوگ ہیں، عزیز و قارب ہیں، جو متاثرہ فیملی ہے، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پولیس کو بلانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، پولیس کو کال کی جاتی ہے، پولیس پہنچتی ہے، قبر کو اپنی حصار میں لے لیتی ہے۔ والدین اور جو متاثرہ فیملی ہے، اہل محلہ، وہ قبر کشائی کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن پولیس اس چیز سے منع کر دیتی ہے کہ جب تک آپ مجسٹریٹ کی اجازت نہیں لیں گے تب تک قبر کشائی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے روز یعنی کہ 27 اگست کو مجسٹریٹ سے یعنی کہ عدالت میں پیش ہو کر قبر کشائی کا اجازت نامہ مانگا جاتا ہے۔ عدالت 2 سپٹمبر کو قبر کشائی کی اجازت دیتی ہے، لیکن عوام علاقہ کے پرزور اصرار کے اوپر، احتجاج کے اوپر عدالت جو ہے وہ 29 تاریخ کو قبر کشائی کا حکم نامہ جاری کرتی ہے۔ اس کے بعد انتظامیہ کی موجودگی میں ٹینٹ اور کناٹیں لگا کر یعنی کہ قبر کو مکمل جو ہے سیکیور کر کے قبر کشائی کی جاتی ہے۔ اور پھر قبر کشائی کے دوران دیکھا جاتا ہے کہ جو قبر کے اوپر 2 یا 3 جو ٹائلیں رکھی جاتی ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں، اور اس کے بعد جو بیٹی ہے 7 سال کی بچی ہے، وہ جس کا نام علینا بتایا جا رہا ہے، وہ بچی بھی بالکل بغیر کسی لباس کے، بغیر کفن کے وہ قبر میں موجود ہے۔ اور پھر اس کی جو باڈی ہے، اس کی جو پوزیشن ہے وہ بھی بدلی ہوئی ہے، یعنی کہ بچی کی جو میت ہے وہ بھی اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر حضرات نے تمام تر جو شواہد ہیں، تمام تر جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ اکٹھی کر لی ہیں، اداروں نے بھی تمام تر جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کر لی ہیں۔ اب میڈیکل رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد ہی ساری چیزیں واضح ہوگی کہ اس بچی کے ساتھ خدا نخواستہ اس کے جسم کے کوئی جو اہم اعضاء ہوتے ہیں وہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، یا اس بیٹی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کا جو ناخوشگوار واقعہ ہے وہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے۔ یہ تو میڈیکل رپورٹ آئے گی، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ البتہ یہ جو واقعہ ہے یہ راولپنڈی کے ایک نواحی علاقہ ہے دمیال تھانہ، اس میں جو محمد خان قبرستان ہے اس کے اطراف میں یہ کوئی گاؤں موجود ہے، محلہ موجود ہے جہاں یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ اب میڈیکل رپورٹ آئے گی، پھر ساری چیزیں واضح ہوں گی۔ البتہ جو ہمارا پاکستان کا اس سے قبل پریویس ریکارڈ ہے وہ بڑا ناخوشگوار اور تلخ اور افسوسناک ہے، کیونکہ اس سے قبل ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں جس میں جنسی درندگی جو ہے وہ ہماری ماؤں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ، ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کہ اس ملک کے اندر زندہ انسان کا محفوظ رہنا تو بہت دور کی بات ہے، ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، وہ قبر کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ اس پورے معاشرے کے لیے، پاکستان کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے اور ہماری حکومتوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی بچیاں 6-7 سال اس بیٹی کی عمر بتائی جا رہی ہے کہ یہ قبر کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا اطلاعات آتی ہیں، رپورٹ کس طرح کی آتی ہے، جو بھی رپورٹ آئے گی انشاءاللہ میں اپنی والد کے آپ سب ساتھیوں کو اس کے متعلق ضرور آگاہ کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے، بہت بہت شکریہ۔